السلام علیکم۔ باپ عالی شان منصب پر فائز اپنے بیٹے کے عالی شان دفتر میں داخل ہوا۔ بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ دل زیادہ مچلا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ فخر سے مغلوب ہو کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹے جانتے ہو اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے جھٹ سے جواب دیا، میں۔ باپ کو حیرت سے ایک جھٹکا لگا۔ تائید کے لیے ایک بار پھر پوچھا، بیٹے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے بالکل پہلے جیسی متانت اور سکون سے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں۔ باپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ صدمے سے دل بجھا اور آنکھوں میں آنسو لہرا گئے۔ بیٹے کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دفتر کے دروازے پر ایک بار پھر رکا، مڑ کر بیٹے کو دیکھا اور پھر سے پوچھا، بیٹے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے بغیر کسی توقف کے کہا، آپ۔ باپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بیٹے کی اس بدلتی سوچ پر بہت حیران ہوا۔ تھوڑے سے قدم واپس مڑ کر اندر آ کر آہستگی سے پوچھا، تھوڑی دیر پہلے تمہارے خیال میں تو تم اس دنیا کے طاقتور ترین شخص تھے اور اب تم میرا نام لے رہے ہو، یہ اچانک تبدیلی کیسی؟ بیٹے نے کہا، جب آپ کا ہاتھ میرے کندھوں پر تھا تو میں اس دنیا کا طاقتور ترین شخص تھا، اور اب جب آپ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے اور آپ دور جا کر کھڑے ہو گئے ہیں تو میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اس وقت دنیا کے طاقتور ترین شخص آپ ہوں گے نا؟ دیکھیے، اگر باپ بقید حیات اور اس زمین کے اوپر صحت و تندرستی کے ساتھ، اپنی دولت مندی یا اپنی فقیری کے ساتھ کسی بھی حالت میں موجود ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے بعد طاقت اور ملجا کی سند اور امن و امان کا ضامن ہیں۔ مبارک ہو ان خوش قسمتوں کو جن کے والد زندہ ہیں اور ان سے راضی بھی ہیں۔ والد کی قدر کیجیے، ان کا سایہ آپ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔